السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرض علوم کورس میں ہم وہ نوافل کے باب کو پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے فصل فی تحیۃ المسجد و صلاۃ الضحیٰ و احیاء اللیل، یعنی یہ فصل تحیۃ المسجد، چاشت اور شب بیداری کے بیان میں ہے۔ تو یاد رکھیں مسنون ہے تحیۃ المسجد 2 رکعت بیٹھنے سے پہلے۔ تو سب سے پہلے تحیۃ المسجد کا طریقہ کار آپ سماعت فرما لیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنا یہ مسنون ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ نیز مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی مانع نہ ہو تو بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بندوں کا رب المسجد کو سلام کرنے کا طریقہ ہے، یعنی مسجد کا جو رب خالق کائنات اس کو سلام کرنے کا یہ طریقہ کار ہے۔ اور جو شخص مسجد میں پہنچ کر بیٹھ جائے پھر کھڑا ہو اور 2 رکعت پڑھے تو یہ بھی تحیۃ المسجد ہے۔ بیٹھنے کی وجہ سے تحیۃ المسجد فوت نہیں ہوتی، البتہ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے تحیۃ المسجد کا وقت وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور تھوڑے اور زیادہ وقت کی تعیین یہ شخص ہی کی رائے پر وہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہی جانتا ہے کہ کتنی دیر ہوئی ہے۔ اب تحیۃ المسجد کے قائم مقام نمازیں۔ اگر کوئی شخص مسجد میں آتے ہی فوراً کوئی نماز یعنی فرض یا سنت یا نفل پڑھنے لگتا ہے تو اس کی اس نماز کے علاوہ تحیۃ المسجد کا بھی ثواب اسے ملتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دل میں باقاعدہ تحیۃ المسجد کی نیت بھی کرے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ صبح صادق سے سورج نکلنے تک تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو یا کوئی دوسری نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس وقت میں 2 رکعت فجر کی سنت مؤکدہ کے علاوہ کوئی بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد غروب تک یعنی غروب آفتاب تک بھی کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ نیز یہ بات ذہن نشین رہے، اگر مسجد میں بار بار آنا جانا پڑتا ہو تو صرف 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی نیت سے دن بھر کے لیے کافی ہیں، یعنی ایک دفعہ پڑھ لیں تو اب پورا دن اگر مسجد میں آنا جانا لگا رہے تو وہ جو ایک دفعہ پڑھی ہیں وہ پوری دن کو کفایت کر جائیں گی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز، یہ تحیۃ المسجد کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف محفل سننے کے لیے آتا ہے یا صرف وہ ذکر و اذکار کے لیے آتا ہے تو وہ 2 نفل بھی وہاں پہ آ کے پڑھ لے گا، تو یہ اس کا وہ رب کو سلام ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ تحیۃ المسجد کا نام اسے دیا جاتا ہے تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو کیا کہلاتا ہے؟ اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے تحیۃ الوضو کی نماز شروع کر دی جائے، کیونکہ اعضاء خشک ہو جانے کے بعد یہ نماز تحیۃ الوضو نہیں کہلائے گی۔ حدیث شریف میں تحیۃ الوضو کی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرنے کے بعد پورے خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد چاشت کی نماز، تو یاد رکھیں چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تو 10-11 بجے جب سورج خوب روشن اور چمکدار ہو جائے تو اس وقت نماز چاشت ادا کی جائے گی، اور نماز اشراق اور نماز چاشت بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہیں، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ تو جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر خدا کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں
تو حدیث شریف میں ہے اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح چاشت نماز کی فضیلت ہے کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل جو ہے وہ بنائے گا۔ یہ بھی جو ہے وہ ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث اور، آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ، اور کل 360 جوڑ ہیں انسان کے بدن میں، تو ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے 2 رکعت چاشت کی کفایت کر جائیں گی۔ یعنی کوئی آدمی 2 رکعت چاشت پڑھتا ہے تو اس کے جسم میں جو کل 360 جوڑیں ان کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ نماز چاشت کی فضیلت جو ہے وہ آپ نے سماعت فرما لی۔ اب اس کے بعد ہے نماز تہجد۔ اس سے پہلے جو ہے وہ صلاۃ اللیل ہوتی ہے، یعنی رات میں جو رکعت پڑھی جاتی ہیں عشاء کی نماز کے بعد، اس کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے نماز تہجد۔ تو نماز تہجد کون سی ہوتی ہے؟ تو صلاۃ اللیل سے مراد بعض علماء نماز تہجد لیتے ہیں، اور تہجد کے معنی ہے ترک الحجود، یعنی نیند چھوڑنا۔ چونکہ یہ نماز رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، یعنی بندہ پہلے سو جاتا ہے پھر اٹھ کر یہ نماز رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہے، اس لیے اس کا نام تہجد رکھا گیا ہے۔ اور تہجد میں سرن قرات کرنا بھی جائز ہے، یعنی آہستہ آواز میں، اور جہرن قرات کرنا بھی جائز ہے، یعنی بلند آواز میں، مگر درمیانی کیفیت جو ہے یہ بہتر ہے، یعنی نہ تو بالکل آہستہ قرات کرے اور نہ ہی بہت زور سے، کیونکہ اگر سرن پڑے گا تو طبیعت اکتا جائے گی اور دیر تک نہیں پڑھ سکے گا، اور اگر اونچی آواز سے پڑھے گا تو تھک جائے گا، اس لیے درمیانی کیفیت سے پڑھنا بہتر ہے۔ اور احادیث شریفہ میں نماز تہجد کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم رات میں عبادت کرنے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی عادت ہے، تم کو تمہارے پروردگار سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، تمہارے گناہوں کی معافی تلافی کا سبب ہے، اور گناہوں سے روکنے والی عبادت ہے۔ یہ مشکات شریف کی جو ہے وہ حدیث پاک ہے۔ اب تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو تہجد میں کم سے کم 2 رکعت پڑھنا مستحب، اور زیادہ سے زیادہ 12 یا زیادہ سے زیادہ جو ہے 8 اور 12 رکعتوں کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو جتنا جو پڑھ سکتا ہے اتنی پڑھ لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب اس کے بعد ہے نماز استخارہ کا بیان۔ تو یاد رکھیں، جب کسی شخص کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہو اور وہ یہ طے نہ کر پا رہا ہو کہ اس کو اختیار کرنا بہتر رہے گا یا نہیں، یا 2 کاموں میں سے اس نے ایک کو اختیار کرنا ہے، تو اسے چاہیے کہ استخارہ کرے۔ اور استخارہ کے معنی خیر طلب کرنے کے آتے ہیں، یعنی اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی کی دعا کرے۔ اور اس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے، اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ وہ دعا پڑھے جو یہاں نور العزا کے حاشیہ میں موجود ہے، وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اور دعا پڑھتے ہوئے جب حاصل امر پر پہنچے تو دونوں جگہ اس کا دل میں جو ہے وہ دھیان جمائے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے، یا دعا پوری پڑھنے کے بعد اس کام کا ذکر کرے، اور دعا کے شروع اور اخیر میں اللہ کی حمد و ثنا درود شریف بھی ملا لے۔ تو یہاں پہ وہ دعا آپ کے سامنے ذکر کر دی جاتی ہے، تاکہ اگر کوئی آدمی جو ہے یہ دعا پڑھے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، یہاں پہ پیچھے جو ہے وہ صلاۃ اللیل، رات کے نوافل جب پڑھے تو اس میں ایک دعا پڑھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بخاری میں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو رات میں اٹھے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ رب اغفر لی۔ اگر یہ دعا پڑھے، اس کا ترجمہ، اے اللہ یا عز وجل، اے اللہ عز وجل، یا اللہ عز وجل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے،
اور پاک ہے اللہ عز و جل اور حمد ہے اللہ عز و جل کے لیے، اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ عز و جل بڑا ہے اور نہیں ہے گناہ سے پھرنا اور نہ نیکی کی طاقت مگر اللہ عز و جل کے ساتھ، یعنی اللہ کے حکم سے جو ہے یہ چیزیں ہیں۔ اے میرے پروردگار تو مجھے بخش دے، اگر یہ دعا پڑھے پھر جو دعا کرے مقبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز جو ہے وہ قبول ہوگی، یہ حدیث پاک میں آیا ہے، اس وجہ سے یہ آپ کو جو ہے وہ دعا سنا دی ہے۔ اب نماز استخارہ کی دعا جو ہے وہ ہے اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری قال آجل او قال آجل امری آجلی امری و آجلہ فقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ و ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او قال آجل امری او آجلہ فاصرفہ انی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بہ۔ یہ دعا جو ہے میں اسکین کر کے آپ کو بھیج دوں گا۔ تو یہاں پہ جو اس دعا میں حاضل امر آیا اس کے بعد جو ہے وہ اپنے معاملے کا ذکر اس میں کر سکتا ہے۔ اب ان نوافل میں کون سی صورت پڑھی جائیں، تو اس میں جو ہے وہ الحمد کے بعد جو ہے وہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا بھی بہتر ہے۔ اب استخارے کی حکمت کیا ہے؟ تو استخارہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ استخارہ کرنے والا اپنی ذاتی رائے سے نکل کر اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے اور وہ اپنا رخ پوری طرح اللہ کی طرف جھکا دیتا ہے، تو اس میں فرشتوں کی سی خوبی پیدا ہو جاتی ہے، پس وہ رفتہ رفتہ فرشتوں کے مانند ہو جاتا ہے، اور فرشتوں کے مانند بننے کا یہ ایک تیز یا ایک تیر بہدف مجرب نسخہ ہے، یعنی ایسا نسخہ کہ جو تیر جو ہے وہ ہدف پر لگتا ہے، ایسے جو چاہے آزما کر بھی دیکھ لے۔ اب نماز حاجت کا بیان۔ تو نماز حاجت جب کسی انسان کو کوئی اہم ضرورت پیش ہو تو اس کے لیے نماز حاجت پڑھنا مستحب ہے، اور اس سلسلے میں متعدد احادیث شریفہ منقول ہیں، جن میں سے 2 روایتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت مانگنی ہو یا کسی آدمی سے اس کی کوئی ضرورت وابستہ ہو، مثلا کسی سے قرض لینا چاہتا ہے اور خیال ہو کہ اللہ جانے دے گا یا نہیں، تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے جو حاشے میں جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، وہ یہ ہے، اس کی تصویر بھی بھیج دی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم و کریم ہے، پاک ہے اللہ عز و جل مالک ہے عرش عظیم کا، حمد ہے اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہان کا۔ میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں تیری بخشش کے ذرائع، اور ہر نیکی سے غنیمت اور ہر گناہ سے سلامتی کو میرے لیے کوئی گناہ بغیر مغفرت نہ چھوڑ، اور ہر غم کو دور کر اور جو حاجت تیری رضا کے موافق ہے اسے پورا کر دے، اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ تو یہ دعا پڑھی جائے، یا پھر نماز حاجت کے لیے جو ہے ایک اور دعا ہے، وہ 2 جب نفل پڑھ لے تو اس کے بعد ایک اور دعا پڑھی جائے، وہ بھی حدیث پاک آپ کے سامنے ذکر کر دی جاتی ہے۔
عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نابینا حاضر خدمت اقدس ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ عز و جل سے دعا کیجئے مجھے عافیت دے۔ ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں، چاہے تو صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر دیں۔ انہیں حکم فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو، اور دعا یہ ہے اللہم انی اسألک واتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفہ فی۔ جب یہ دعا پڑھی جائے، اس کا ترجمہ پہلے سماعت فرمائیں کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل کرتا ہوں، یعنی وسیلہ پکڑتا ہوں، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ تو حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، وہ اپنی جگہ سے باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے، گویا کبھی اندھے تھے ہی نہیں۔ نیز قضائے حاجت کے لیے ایک مجرب نماز جو علماء ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور امام کے وسیلے سے اللہ عز و جل سے سوال کرے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں ایسا کرتا ہوں تو بہت جلد میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام جو ہے وہ صلاۃ الحاجات تھیں۔ اب اس کے بعد ہے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت۔ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت تو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ نزول رحمت، دوسرا عشرہ حصول مغفرت اور تیسرا عشرہ دوزخ سے خلاصی کا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کا نام اہل جہنم کی فہرست میں درج ہو چکا ہو تو اخیر عشرے کی عبادت سے وہاں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آخری عشرے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس میں قرآن سننے کی فضیلت بمقابلہ دوسرے عشرے کے زیادہ ہوگی۔ اور شب قدر جس کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، جس میں عبادت کرنے کا اس قدر ثواب ہے کہ دیگر ایام میں 1000 مہینہ عبادت کرنے سے بھی اتنا ثواب نہیں مل سکتا۔ تو مشائخ کرام نے فرمایا کہ شب قدر انہی راتوں میں ہوتی ہے، اس لیے اسے امید سے ان راتوں میں بیدار ہو کر عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس وجہ سے جو ہے وہ شب قدر کو چھپایا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے تاکہ وہ ان تمام طاق راتوں کو جو ہے وہ عبادت کر لے۔ اب عید کی راتوں میں عبادت، عیدین کی راتیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہایت فضیلت رکھتی ہیں۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اخلاص اور احتساب کے ساتھ عیدین کی راتیں عبادت میں گزارے اس کا قلب اس دن زندہ رہے گا جب سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی اس رات میں عبادت کرنے والے خوش نصیب حضرات میدان محشر کی سختیوں میں بے خوف اور مطمئن ہوں گے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ عید کی نماز یا عید کی رات آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے عنوان سے جانی پہچانی جاتی ہے، اس لیے ان راتوں میں فضول مٹر گشتی یا تفریحات اور دیگر جو ہے وہ فضول مشاغل میں گزارنے کے بجائے عبادت اور اطاعت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس خیر سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اب یہاں پہ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو قرآن کریم میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تو وہ 10 راتیں جمہور کے قول میں یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں، یعنی پہلے ذی الحجہ کی جو ہے وہ 10 راتیں ہیں۔ لہٰذا ان راتوں میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔ اب شب برات میں کیا کرنا چاہیے کہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
یہ بھی فضیلت والی رات ہیں۔ اس میں بھی جو ہے عبادت کرنی چاہیے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے، یعنی نصف شعبان المعظم، تو رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں سورج غروب ہونے کے بعد آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کو معاف کروں، اور ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دوں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر رات جو ہے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرما کر یہ اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں آج اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا میں اس کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ فرماؤں۔ تو کسی آدمی کو کوئی بھی حاجت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے ان پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند جو ہے وہ نوافل کا ذکر تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔